حدیث نمبر 629 629 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدخل بيت ام سليم رضي الله عنها فينام على فراشها. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر داخل ہوتے. ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے آپ اور ان کے گھر جا کر آپ آرام فرما لیتے. ٹھیک ہے، آپ ان کے گھر میں جا کر ان کے گھر میں آرام کرتے تھے، ان کے بستر پہ سو جاتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عمر کی خاتون تھی ام سلیم رضی اللہ عنہا، آپ ان کے بستر پہ جا کے آرام فرما دیتے. ولیست فیہ، اور ایسا اتفاق ہوا کہ وہ کیا کہتے ہیں، گھر میں نہیں تھی، وہ گھر میں نہیں تھی. قال فجاء ذات یوم فنام علی فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي نام في بيتك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ گھر میں نہیں تھی تو ایسے ہوا آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر گئے اور ان کے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، وہ گھر میں نہیں تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان کے پاس گئے اور ان کو بولے کہ دیکھو آپ کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور وہ سو گئے ہیں اور آپ یہاں پر ہیں. جی حضور وہاں پر آپ کے گھر میں سو رہے، آرام فرما رہے ہیں اور آپ یہاں پر ہیں اور آپ گھر میں نہیں ہیں. قال فجاءت وقد عرق، کہتے ہیں تو وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز جب گھر واپس آئے تو دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ جا رہا تھا. وہی وہ زمانے میں پنکھا، فین، کولر، اے سی وغیرہ نہیں ہوتا تھا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر سو رہے، آرام فرما رہے اور آقا علیہ الصلوۃ، دوپہر کا ٹائم تھا، دن کا ٹائم تھا، تو حضور کو پسینہ جا رہا اور سوتے وقت تو ذرا زیادہ ہی آتا نا پسینہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ جا رہا تھا واستنقع عرقه على قطعة ادیم على الفراش، بستر ایسا تھا، یہ پورا بستر ہے نا، اب آپ تصور کریں یہ بستر ہے یہ کمپلیٹ، تو بستر کا اوپر کا جو حصہ تھا جہاں سر رکھنا ہوتا وہ ایک آدھے باڈی کے اتنا، یعنی ایک آدھا بستر چمڑا لیدر بچھا ہوا تھا، اس پر لیدر بچھا ہوا تھا، باقی سادہ چادر تھی پوری اور اوپر کے حصے میں لیدر تھا ایسا. تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسینہ نکلتا وہ ٹپکتا تو وہ لیدر والے حصے پر ٹپکتا، جی کیونکہ اوپر کے حصے میں تھا لیدر، تو وہ ٹپکتا تو وہ جذب نہیں ہوتا. کپڑے پر ٹپکے گا تو چلا جائے گا اندر، لیکن لیدر پہ ٹپکتا تو وہ اوپر ٹھہر جاتا تھا، وہ اوپر ٹھہر جاتا تھا. ففتحت عتیدتها، جب ٹپک ٹپک کر تھوڑا جمع ہو گیا تو ام سلیم کیا کی، جیسا وہ گھر آئے دیکھے کہ حضور سو رہے ہیں، ان کی نظر پڑی کہ وہ پسینہ وہاں جمع ہو گیا تو انہوں کیا کیے، اپنی ایک شیشی تھی ان کے پاس، ایک کانچ کی شیشی تھی اس طرح سے، وہ پاٹ کو جو ہے وہ اس کا ڈھکن کھولے اور قریب جائے. فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، اس کو کسی کاٹن میں یا کپڑے میں اس طرح سے وہ اس کو جذب کرتے وہ پسینے کو اور لے کے اپنی وہ چھوٹی سی جو شیشی تھی، بوٹل جو تھی ان کے پاس، کانچ کی بوٹل تھی، وہ اس کے اندر نچوڑ کر وہ پسینہ جمع کر رہے تھے، ایسا نیچے سے جذب کرتے اور اوپر لے کر اس کو ڈالتے جاتے، اپنی شیشی بھرتے. ففزع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ما تصنعین یا ام سلیم، ایک دم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے ہیں، ایک دم چمک گئے، جیسے آنکھ کھولے تو ایک دم سامنے ام سلیم نظر آئے اور انہوں ایسا کچھ کر رہے تھے تو آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا چمک گئے. جب چمک گئے اور کہے کہ ام سلیم کیا کر رہے ہیں تم، کیا کر رہے ہیں؟ فقالت یا رسول اللہ، ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ نرجو برکتہ لصبیاننا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے پسینے مبارک کی برکت اپنے اولاد کے لیے آپ کے پسینے مبارک سے برکت کی امید میں میں یہ جمع کر رہی ہوں کہ یہ پسینے مبارک آپ کا میں اپنے بچوں کو لگاؤں گی تو اس سے برکت آئے گی ان کے اندر، اس لیے میں آپ کا پسینے مبارک جمع کر رہی ہوں. قال اصبتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، غصے میں نہیں آیا، بلکہ آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصبتی ام سلیم، آپ نے صحیح کیا، آپ نے بالکل درست کیا. اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے.